کہ یہ غلام کو دیکھ کر جنت کو حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس غلام سے پوچھا گیا تیرے اندر عمل کیا ہے، کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ چلتے پھرتے تیرے اعضاء چمکتے ہیں، تیرا حسن چمکتا ہے، تیرا نکھار ظاہر ہو جاتا ہے؟ اس نے یہی عرض و گزار کیا، اور تو کچھ نہیں، روزانہ کی بیس پر میں کئی ہزار مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کے قطرے فالحانہ محبت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، باوضو ہو کر آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی اور عمل کرتا ہے؟ اس نے بتلایا ہاں ایک اور بھی عمل ہے، کبھی میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، کبھی بھی میں نے کسی سے بخل نہیں کیا، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے جان کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر، کسی کے بینک بیلنس کو دیکھ کر، کسی کے چال چلنے کو دیکھ کر کبھی بھی میں نے حسد نہیں کیا۔ اس لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے خدا کا یہ مجھ پر کرم ہے، یہ اسی کا یہ عوض ہے، اسی کا یہ بدلہ ہے کہ خدا نے حسن بھی دیا ہے، خدا نے جمال بھی دیا ہے، خدا نے مجھے بدکمال بھی بنایا ہے اور جنتی بھی بنایا ہے، نبی سرکار کی نگاہوں میں بھی اتارا ہے۔ نبی سرکار جو فرما رہے ہیں کہ اے غلامو، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس میرے غلام کو دیکھ لے اور یہ سمجھ لے کہ ہم نے جنتی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ نبی پر درود و سلام کے روزانہ کی بیس پر گجرے پیش کیا کرتا تھا، وہ نبی سرکار پر والہانہ محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، اور کبھی بھی اپنے دل کے اندر حسد کی دنیا کو اجاگر نہیں کیا کرتا تھا۔ آج اگر ہم یہی درود و سلام کے ورد پکانا شروع کر دیں، اپنا زنگ آلود دل کو صاف کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاملات میں بھی آسانی ہوگی، ہماری جسموں کے اندر بھی تندرستی ہوگی، ہر طرح کی موذی بیماریوں سے ہمیں افاقے حاصل ہوں گے۔ جب سے یہ مبارک کام کرنا ہم نے چھوڑا، بدبختوں کے پیچھے لگ گئے، اسی دن سے ہماری دنیا گئی اور ہمارے معاملات بیت گئے، ہم ختم ہوتے چلے گئے۔ جب تک لوگ اپنے نبی پر اٹھتے ہی سب سے پہلا کام درود و سلام پڑھا کرتے تھے، سوتے بعد میں تھے، پہلے اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت نہ بیماریاں ہوا کرتی تھی، نہ ہی آسانی ہوا کرتی تھی، نہ